الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله مما شركاء من الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا محترم سامعین، آج 30 صفر المظفر سن 1443 ہجری چل رہا ہے۔ گویا کہ یہ سن ہجری ہمیں اس بات کی یاد دلا رہی ہے اور اس بات کی یاد کو تازہ کرا رہی ہے کہ آج سے 1443 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دین حق کی خاطر اور اس دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور مکہ المکرمہ کو
اور خانہ کعبہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ اپنے وطن سے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں وہ بڑا ہے، جہاں وہ پلا ہے، جہاں وہ جوان ہوا ہے، اس سے فطرتاً اور فطرتی طور پر اسے محبت ہوتی ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے، چاہے وہ جگہ اعلیٰ قسم کی جگہ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی پرفضا مقام ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں زندگی کی ہر چیز دستیاب ہوتی ہے اور جہاں زندگی کی تمام ضروریات وقت پر آدمی کو مل سکتی ہیں، یا ہم جیسا ایک پچھڑا سا علاقہ ہو جہاں ضروریات زندگی کا قابل اطمینان اور قابل تشفی انتظام نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے وطن سے آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب مدینۃ المنورہ کے قریب پہنچتے تھے تو اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ کو تیز چلاتے تھے، اور مدینہ کو دیکھ کر، مدینۃ المنورہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اور ہجرت کے موقع پر جب غیروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور مکہ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو رہنے نہیں دیا اور آپ کا جینا بڑا مشکل ہو گیا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کے شہر کو چھوڑ دیں اور یہاں سے آپ مدینۃ المنورہ چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا اور جاتے جاتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور مکہ کو خطاب کیا، اپنے وطن کو خطاب کیا، انت احب البلاد الی، انت احب بلاد الارض الی، کہ اے مکہ، دنیا کے جتنے بھی شہر اور قصبے ہیں اور جتنی بھی سٹیاں ہیں اور جتنے بھی گاؤں ہیں اور جتنی بھی بستیاں ہیں، ان تمام بستیوں سے مجھے آپ زیادہ محبوب تھا، آپ سے مجھے زیادہ محبت تھی۔ واللہ لولا اخرجونی ما خرجتو، اللہ کی قسم اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلتا اور میں ہمیشہ یہی رہتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب عام جگہ آدمی کو پیاری ہوتی ہے، جہاں وہ بڑا ہے، پلا ہے، اور اس سے ایک فطرتی ایک لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو وہ شہر جس کو بلد الامین کہا گیا اور پوری دنیا کے شہروں کا، قصبوں کا، بستیوں کا سردار اور اللہ کا سب سے عظیم اور دنیا کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ اسی میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی میں ہوئی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب کیوں نہ ہو؟ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اب ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اور اسی ماہ ربیع الاول میں اللہ نے دنیا کی اور انسانوں کی قسمت کو چمکایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور دنیا کو انسانیت کا درس دیا، دنیا کو امن اور سکون کا سبق سکھایا، دنیا کو پیار اور محبت، اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا درس دیا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اگر ایک کوئی مر جاتا تو وہ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان سے ضرور انتقام لینا، بدلہ لینا، اور ان سے
بدلہ لے کر ان کو سبق سکھانا اور انہیں شکست دینا۔ تو یہ لڑائیاں اور یہ جنگیں اور یہ باہمی خصومتیں جو تھیں اور دشمنیاں جو تھیں، عداوتیں جو تھیں، یہ سالہ سال تک چلتی رہتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کا اور پیار کا اور احترام کا اور باہم مل جل کر رہنے کا سبق سکھایا۔ اور عرب کے لوگ جو کسی کی قیادت کو اور کسی کی لیڈرشپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو کسی کے آواز پر اکٹھے اور جمع ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بڑے جفاکش لوگ تھے۔ ان کی زندگی کا سٹائل عجیب و غریب تھا کہ نہ انہیں پینے کو پانی ملتا تھا نہ جینے کو پانی ملتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے مال مویشی لے کر، اونٹوں کو لے کر جنگلوں اور چراگاہوں اور سبزہ زاروں میں پھرتے رہتے تھے۔ جہاں کہیں پانی مل گیا، جہاں کہیں چارہ مل گیا، وہاں چند دن گزار لیے، وہاں گزارنے کے بعد کسی اور جگہ چلے گئے۔ اور کھانے پینے کا جو انتظام ہوتا تھا، وہ شکار وغیرہ جو جنگلی حلال جانور ہیں ان کا شکار کر کے اپنی زندگی کا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے پیغمبر اور رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے ان بڑے جنگجو لوگوں کو اور عرب کے ان جفاکش لوگوں کو جو کسی کی سرداری اور کسی کی سیادت اور کسی کی قیادت اور کسی کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ کسی زور کی بنا پر اور زبردستی بزور شمشیر یا کسی فورس کے ذریعے سے انہیں اکٹھا کیا ہو، بلکہ انہیں محبت کا اور درس کا اور انسانیت کا اور خدا ترسی کا اور اللہ کی وحدانیت کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اور آخرت کے اور مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے کا وہ یقین اور وہ تصور اور وہ فکر انہیں دیا کہ وہ ایسے بن گئے جیسے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ سبق ہمیں یہاں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور ایک دوسرے کا جینا انہیں بالکل برداشت نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ ایسے بھائی بنے کہ آج ہمارے سگے بھائی اور ایک ماں باپ کی اولاد بھی آپس میں ایسے محبت اور پیار نہیں کرتی ہے۔ آج تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے اور بیٹی ماں سے جگڑ رہی ہے، اس کی نافرمان ہو چکی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محبت کا سبق سکھایا، توحید کا، رسالت کا، اسلام کا، دین کا، آخرت کا وہ سبق دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین نے اپنے مہمانوں کو، وہ صحابہ کرام جو مدینہ المنورہ سے تشریف لائے تھے، جو بے گھر ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی دولت نہیں تھی، انہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر ایسے اکٹھا کیا کہ وہ اپنے مہمانوں کو، آنے والوں کو، صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اپنا سب کچھ بانٹ کر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ کہنے لگے کہ اگر میری 2 دکانیں ہیں تو میں ایک دکان اپنے مہاجر بھائی کو دے رہا ہوں، اگر میری 2 کنال فرض کرو زمین ہے تو 1 کنال میں اپنے مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو وہ اس پر تیار ہو گیا کہ میں ایک کو طلاق دوں گا اور اس کو طلاق دے کر یہ پھر میری عدت پوری کرنے کے بعد یہ میرے مہاجر بھائی سے نکاح کرے گی۔ لیکن مدینہ المنورہ سے جو آنے والے تھے وہ بھی کوئی کچے قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ بھی کوئی خام قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ ایسے عظیم الشان شخصیات تھی جن کو اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی آخر الزمان کے ساتھ کے لیے اور ان کی سب سے پہلی جماعت بنانے کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا تھا، ان کا انتخاب ہوا تھا، ان کی سلیکشن ہوئی تھی۔ تو جب انصار نے مہاجرین کو پیش کیا، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ تجارت پیشہ تھے،
ان کو کسی مہاجر نے کہا کہ میری یہ دکان لے لو. کہا نہیں، اللہ آپ کی دکان میں برکت دے، آپ کے مال میں برکت دے، بس صرف مجھے دکھا دیجئے کہ تجارت مجھے کہاں جا کے کرنی ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، مجھے منڈی کا راستہ دکھا دیجئے کہ مجھے بزنس کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں جانا ہے، کیسے چلنا ہے، اور کس راستے سے کیسے گزرنا ہے. کہ جو اجنبی آدمی ہوتا ہے، دور کا آدمی ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے کون سی چیز اور مٹیریل ملے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ راستہ بتا دیں اور مجھے راستہ دکھا دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1443 سال پہلے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، خانہ کعبہ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ کوئی سیاسی تنازع نہیں تھا، کوئی عسکری بغاوت نہیں تھی، کوئی باہمی دشمن نہیں تھی، کوئی منافرت نہیں تھی، کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا. صرف اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ اسی کی معرفت حاصل کر لے اور یہ اسی کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یہ اسی کو ماننے والے بن جائیں اور اس کے دین کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں. یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی ترقی کریں اور آخرت کی ترقی سے بھی مالا مال ہوں. اس لیے انسانیت کا اتنا غمخوار اور اتنا ہمدرد اور اتنا ان کا شفیق اور مہربان انسان دنیا میں کبھی نہیں آیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے وطن سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ 1443 سال جو ہے ہمیں اسی چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج سفر المظفر کا آخری دن ہے اور کل سے ربیع الاول انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. سیرت پاک پر کچھ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بولنے کی، سمجھنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اس آیت کا تعلق آج کے ہمارے اس موسم سے ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر میں صرف ایک بار سال میں فصلیں بنتی ہیں. کہیں اور چلے جائیے آپ، پنجاب میں چلے جائیے اور کسی جگہ پر چلے جائیے آپ، وہاں سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کشمیر میں صرف ایک ہی فصل نکلتی ہے اور وہی ہماری سال کا پوری محنت کا اور جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر جو وفا شعار بندہ ہوتا ہے، جو دانا اور عقل مند بندہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو بار بار مجھے یہ کھیت اور فصل نہیں ملیں گے، ایسا موقع مجھے نہیں ملے گا، لہٰذا مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ اس میں سے جو حصہ مانگ رہے ہیں اس حصے کو مجھے ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ ما عندکم ینفد، جو ہمارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، اللہ فرما رہے ہیں ما عندکم ینفد، وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. کتنا کمایا، کتنا خرچایا، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے. اور آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے آج تک کتنا کمایا اور کتنا خرچایا، اس کے پاس کوئی حساب بھی نہیں ہوتا. اکثر تو یہی ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ختم ہو گیا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ آپ اللہ کے پاس بھیجو گے، جو کچھ آپ اللہ کے خزانے میں جمع کراؤ گے، زکوٰۃ دو گے، عشر دو گے، صدقات دو گے، قربانی کرو گے، صدقۃ الفطر دو گے، مدارس کو بناؤ گے، مساجد کی تعمیر کرو گے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لو گے، اس میں شیئر کرو گے اور مساجد کی ضروریات کا خیال رکھو گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس آپ نے بھیج دیا وہ باقی ہے. اور صرف باقی ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے کئی درجہ بڑھا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کا جو نفع ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو عشر کا زمانہ ہے، آج جو پھل ہمارے تیار ہو رہے ہیں، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، کتنا دیا اللہ نے، جتنا دیا اس کا بہت بہت شکر. کہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہمارے سب گناہوں پر پردہ ڈال کے اور ہماری سب خامیوں کو اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں ہوا بھی بھیج رہے ہیں، پانی بھی بھیج رہے ہیں، کھانا بھی بھیج رہے ہیں اور دانا بھی بھیج رہے ہیں.
اس لیے کہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ کریم ہیں، اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں بھائی، ایسے اعمال ہیں ہمارے کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے تمام چیزوں کو، تمام کوتاہیوں کو، گناہوں کو دیکھ کر بھی ہمیں جینے کیسے دیا، کہ واقعی اللہ کی ذات بڑی برداشت والی. کوئی انسان ہو اور اتنی نافرمانیاں ہوں، اتنی حکم عدولیاں ہوں، ہاں کئی وقت کی نمازیں جا رہی ہیں، کوئی خیال نہیں ہے. روزے آ گئے، گرمیوں کا موسم ہے، روزے نہیں رکھیں گے. زکوٰۃ آ گئی، زکوٰۃ مانگنے کوئی آ گیا، عشر مانگنے کوئی آ گیا تو فوراً شکنیں پڑ جاتی ہیں. کس پر پڑ جاتی ہیں؟ چہرے پر شکنیں آ جاتی ہیں، اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ مسجد کے پیسے مانگنے کے لیے کیوں آ گیا، یہ امام کے پیسے مانگنے کے لیے یہ کیوں آ گیا، اور عشر مانگنے کے لیے کیوں آ گیا، اور زکوٰۃ لینے کے لیے کیوں آ رہا ہے. تو یہ انسان جو ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان کی پیدائش ایسی ہوئی ہے کہ یہ ایک غیر مستقل مزاج مخلوق ہے. اذا مسہ الخیر منوعا، جب اللہ اس کو بھیج دیتے ہیں، جب اللہ اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس وقت یہ بخیل بن جاتا ہے، اس وقت یہ بخیل بن جاتا ہے، یہ بخل سے کام لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اللہ اس سے چھین لیتے ہیں، اور جب اس پر حالات کی بھرمار آتی ہے، جب وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر پھنس جاتا ہے، جزوعا، تو یہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، بے صبری کرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ جاتا ہے کہ انسان کا مزاج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے کہ جب میں نے نہیں دیا تھا تو مانگ رہا تھا، اب میں نے دیا ہے لہذا میرا حق ادا کرتا رہے. تو اللہ کو کوئی ہمارے فصلوں کی، اناج کی اور ہمارے پھلوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کھاتے پیتے تو نہیں، وہ یطعم ولا یطعم، اللہ تو کھلا رہے ہیں، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہمارے اخروٹ کی فصلوں کی، سیبوں کی، ہمارے دھان کی اور ہماری مکی کی اور ہماری سبزیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہماری دالوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی نے تو بھیجا، اللہ ہی نے تو اگایا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہ ذات ہے جس نے اگایا، جس نے پیدا کیا. جنات، ایسے باغات کو، معروشات، جن کو ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے. کہ تم کل آسان یمن ڈکو پٹ یمن کھالنا، دشکل ہیو یہ کھسان ڈکھ پہ، ات پیوان ڈکھ لاگن. دش باغ چھن یپر سینس کی تہ، یمن جائن دش باغ چھ، دشکل ہیکہ ات پہ کھست، تمن پیوان ڈونگ بناون، کان ڈکھ لگاون. اد ہیکہ سہ کل کھڑا روزت، اد ہیکہ تم دش پھل ٹھیک روزت. پروردگار فرماوان عربی کن لوکن مز، اور قرآن یمن پہ نازل گو، تہند یس تت جغرافیہ اس، تہند یس سہ ماحول اس، تت ماحولس اندر اس خضر باغ تی، تت ماحولس اندر اس دش باغ تی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، یم پروردگارن باغ کر پود، جنات معروشات، کیش تم یم ڈکھو پٹ یوان کھالنے، وغیرہ معروشات، کیش تم یم ڈکھو پٹ یوان کھالنے کہتے. اور ات مز کم باغ آئے، ات مز آئے خضر باغ، ات مز آئے یہ امر باغ، ات مز آئے ڈون باغ. پروردگار فرماون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ. اور عربک لوگ چونکہ قرآن مجید یمن لوکن پہ نازل آو کرنے، یم لوگ امیک مخاطب آئے بناونے، اور یمن لوکن پہ یہ نازل سپدیو، اور گوڑنیو خطاب یمن لوکن آو کرنے، تم اس عربک لوک. یہ عربی زبان چھ خدای سٹھا ٹھٹ پنہ کلام مجید خاطر اور پنن کلام نازل کرنے خاطر خدائن یس زبان منتخب کر اور یس زبان سلیکٹ کر، سو اس ہادا لسان عربی مبین، سو چھ عربی زبان یس بڑ واضح تو صاف چھ، یت مز بڑ وسعت چھ، یت مز بڑ کھجر چھ، یت مز خدائن سٹھا گنجائش چھ تھمز. باقی زبان اگر وچھو باقی زبانن مز چھن آسان ییژا وسعت کی یوتاہ عربیس مز چھ آسان. توے فرمو خضر باغن ہند، حالانکہ آئے کریمس مز فرمو پروردگارن کہ کیش تم یم ڈکھو پٹ یوان کھالنے، کیش تم یم ڈکھو بغیر یوان کھالنے، یت مز آئے ساری. لیکن خضرن ہند تذکر چھ پروردگار الگ پٲٹھۍ کران. کیا کران کہ عربکن لوکن سے زیادہ خضر، اور تہذ اخ خضر پیٹ 40,000 گژھان، کۭتِس گژھان
جواب پیٹ 40 ساسن گژھان رمضان کا کتس 40 ساس بیٚیہِ سانہِ پٲٹھۍ چھِنہٕ پوٗرٕ ؤریَس روزان گزٕ ہٮ۪تھ چھکان کران چھکٲے کران گُڈٲے توتہِ کُنہِ دۄہ سُکین کُنہِ ساتہٕ اَنمو کُنہِ ساتہٕ ہاپُت کُنہِ ساتہٕ جانور یِم طور گٔے خۄداے واتنٲیِن اَسہِ تہِ آمیٖن ؤنِو سٲری اللہ تعالیٰ واتنٲیِن اَسہِ تہِ تَتھ کیٛاہ گژھِ کم کِنہٕ کم گٔژھِتھ کیٚنٛہہ بعد میں بتائیں یہ مسئلہ بعد ابھی اور ٹاپک چل رہا ہے تو کیا فرمو کیٚنٛہہ چھِ تِم یِم ڈکھو پٮ۪ٹھ چھِ کھسان کیٚنٛہہ چھِ تِم یِم نہٕ ڈکھو پٮ۪ٹھ کھسان چھِ کیٚنٛہہ تہِ وۄنۍ آو کھٔزٕر کُلیُک الگ پٲٹھۍ کیٛاہ کرنہٕ سوال کرنہٕ کھٔزٕر کُلیُک آو الگ پٲٹھۍ ذکر کرنہٕ کہِ عربٕکیو لوٗکو تۄہہِ چھُ یِہوٚے اور ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن کُل یُس چھُ سُہ چھُ کھٔزٕر کُل ہاں باغس کٔژ ؤری چھِ نیران ژٕ ٲسٕکھ یہِ کٲم کران ونان 20 ؤری نیران مسا مس امہِ پتہٕ چھِ باغ بٔڑان کھٔزٕر کُلِس چھِ 1000 ؤری گٔمٕژ کیٛاہ چھِ 1000 ؤری چھِ گٔمٕژ اور بۄن پتھرِ کُن گژھو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُجۍ اننہِ یور چھِنہٕ أسۍ نرسری بناوان تیٖژاہ کیٚنٛہہ تہِ مےٚ آسہٕ کیٚنٛہہ کُجۍ ضروٗرت بہٕ گوٚوُس کُلتوٗر مےٚ دوٚپ ونت ژٕ کیٛاہ چھُکھ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ کیٛاہ چھُکھ بناوان دوٚپُن أسۍ حظ چھِ لاگان ہُہ یہِ پتہٕ چھِ کران اَتھ نرسری بناوان اچھا مےٚ ٹھیٖک وۄنۍ اوسُس بہٕ سونٛچان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نرسری بناوان چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیول تراوان چھُ اتھ یُس یہِ سٕژن کھسان چھِ اتھ یُس یہِ کُل پھٹان چھِ یہِ کپٲرۍ پھٹان ونان یہِ چھِ ٲس کِنۍ پھٹان أمِس بیلِس چھِنہٕ حظ ٲس آسان یا کل ؤنۍتوس یہِ چھِ کلہٕ کِنۍ پھٹان أسۍ چھِ کُل بناوان پروردِگار أسۍ چھِ پتہٕ کٹٲے تہِ کران اتھ چھِ گُڈٲے تہِ کران اتھ چھِ کھاد تہِ تراوان اتھ چھِ دوا پٲشی تہِ کران چھِ حظ کران کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کہِ بناوُن وول کوٗتاہ کٲرۍ گر چھُ أسۍ چھِ وٕچھان پننِس دواہس کُن مےٚ لوگ یوٗتاہ دوا ہُمِس کُن چھُنہٕ وٕچھان کہِ یِم یہِ کھول یِم یہِ بنوو یِم اتھ لٔنگۍ کھٲلۍ پھل لونُن پوشہِ أنِن سورُے کینٛہہ کھولُن سانٮ۪ن پیٹٮ۪ن منٛز دِتُن بٔرِتھ رٔٹِو نِیِو کٕنِو کھٔنِو ٲسۍ سُہ نہٕ یادٕے آ فرماوان مےٚ کٔرۍزیو یاد مےٚ نہ چھُو نہٕ کھیوٚن کینٛہہ تہِ بہٕ چھَس کھٮ۪ن کہِ ضروٗریاتو نِش بے نیاز نہ چھِ مےٚ کھٮ۪نٕچ ضروٗرت نہ چھِ مےٚ چٮ۪نٕچ ضروٗرت نہ چھِ مےٚ خانداری ہٕنٛز ضروٗرت نہ چھِ مےٚ اولادن ہٕنٛز ضروٗرت لیسَ کَمِثلِہِ شَیءٌ تیُتھ چھُیی نہٕ کانٛہہ تیُتھ چھُیی نہٕ کانٛہہ خۄداے سٕنٛز ذات چھِ ورا الورا خۄداے سٕنٛز ذات کیٛاہ چھِ ورا الورا یہِ نہٕ خۄدایَس مُتعلِق آسن زانٛہہ سونٛچان سۄنرٕ سٕنٛزِ ترکرِ منٛز یی نہٕ شِستٕر تولنہٕ کینٛہہ تہِ سۄنرٕ سٕنٛز ترکرِ منٛز یی شِستٕر تولنہٕ یی نہٕ تولنہٕ کینٛہہ یہ خدا کی ذات ورا الورا ہے اللہ کی مخلوق میں غور کرو اللہ کی ذات میں غور نہ کرو یہ تو شیطان کی طرف سے ہے مگر یُس یہِ کھٔزٕر آنٛٹ چھِ آسان اتھ کھٔزرِ آنٛچ یُس بیول پھٹان چھُ یُس سٕژن نیران چھُ یہِ کپٲرۍ گژھِ ہے نیرٕنۍ رمضان کاک ون حظ ون کپٲرۍ گژھِ ہے سٕژن پھٹٕنۍ اتھ چھِنہ چیٖر آسان کھٔزٕر آنٛچہِ کیٛاہ گژھِ ہے پھٹُن سٕژن گژھِ ہے اپٲرۍ پھٹٕنۍ مگر اپٲرۍ چھِنہٕ پھٹان کینٛہہ یہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ پھٹان پُشتہِ کِنۍ کیٛاہ چھِ اتھ چھِنہ چیٖر آسان بٕتھِ چیٖر کِنۍ چھِنہٕ پھٹان یہِ کپٲرۍ چھِ پھٹان یہِ چھِ پُشتہِ کِنۍ پھٹان نیران نٮ۪بر پھٹان ہاں بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ دوا کینٛہہ بیٚیہِ چھِ تہنٛدٮ۪ن کُلٮ۪ن جالۍ لٲگِتھ کیٛاہ چھِ جالۍ لٲگِتھ یُس کھٔزٕر پانے پیٚیہِ ؤسِتھ سُہ روزِ جالہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ روزِ جالہِ پٮ۪ٹھ پتھر یی نہٕ کینٛہہ تتھ ما لارِ گرد چھنہٕ کۭژاہ عنایت کٔر خۄداین کیٛاہ عزت چھُ تھوٚمُت دیٖنس اے واو واتکھ نا توٚتُے ییٚتہِ ڈافہٕ ترٲیِتھ مُصطفیٰ سُہ شہرٕے چھِ حاضل بلد الامین یہِ حظ چھُ بڑٕ امنہٕ وول شہر کیٛاہ چھُ یہِ امنہٕ وول شہر عزتہٕ وول شہر پیٖسفُل شہر کہِ دجال ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پوٗرٕ دُنیاہس تُلہِ سُہ گان فِتنہٕ اور نہٕ کینٛہہ یُتھُے اَتہِ ژور خۄداے سٕنٛدۍ فرِشتہٕ آسان بِہِتھ تَتہِ کیٛاہ آسان بِہِتھ آسان نہ دِنس مکۃ المکرمہ اژنہٕ نہ دِنس مدیٖنۃ المنورہ اژنہٕ کینٛہہ دِنس نہٕ اژنہٕ اور دجال چھُ سُہ آسان کمہِ پاورفُل أکِس آنہِ ژھٕنہِ مٲرِتھ بیٚکِس کرِ زِنٛدٕ
اور پتہ ون ایمان والس ون وچھ کا مانا بہ چھس خدائی لیکن سو ایمان بولتی آس بڑ پخت سو ایمان بولتی آس بڑ پخت سو ون گو میں پور پٹ یقین واقعی چھک ژٕ دجال کیا چھک ژٕ دجال تو انسان یس مضبوط گژھان انسانس اندر یس پاور یوان سہ کم ست سہ اعمالو ست یل اعمال کری کہتے پتہ کیا تیل تیل بس یہ گرد کیا یہ معمولی واوی نہیں گرد ژلت توے آج پرت کن رنگ پریشان کیا پریشان ہمارے پاس اعمال کی دولت اور سرمایہ نہیں ہے اعمالن ہن سرمایہ چھی نہ اس نش کی نمازن ہن سرمایہ چھی نہ کی زکاتک سرمایہ چھی نہ کی عشرک چھی نہ کی حج چھی نہ کی عمرہ چھی نہ کی پوز چھی نہ کی مولس باجن خدمت چھی نہ کہتے رشتہ دارن ہند اکرام چھی نہ کہتے بیچ سن حق ات کھوژن سو چھی نہ کی جب یہ نہیں ہے تو اس بنے فک کیا بنے فک بال کی تا وازا اس پر کہ لکڑ شر اور یہ ایمان ولس اعمال آسان تیل سے امس کیا کران یس کھت ذاتس تس کھت عالم ادن جنتی انسان تو پروردگار چھ فرماون والنخل والزرع بے گئے تہند زمین تہنز دج یمن دجن مز یمن کہن مز تہ مکئی چھو بنان رازما چھو بنان مٹھ چھو بنان مونگ چھو بنان ساری فصل چھو بنان والزرع مختلفا اکولو مگر تھی وچھو پروردگار ات تراوان کنے سگ زمین کنے زمینس نہ کا سیپریشن کہتے یہ کس واٹ پر کی زمین سے الگ الگ سری نگر جمیک زمین سے ات پاشت پارٹیشن لگت کن جائے نہ کنے زمین مگر ہوت نہ امر کھسان کہ یہ کھسان اللہ اکبر خدا کت نظام تھو ہوت کھسان امب کل یہ نہ کھسان کہ یہ گسان دے یہ پروردگارن سے فرما یسقا بماء واحد پروردگار چھ ات سرسس اکوئی سگ تراوان کیا تراوان اکوئی سگ تراوان مگر مہرجی الگ الگ ٹیسٹ ڈشز الگ ٹیسٹ ایسے تریلن الگ ٹیسٹ اور کیا بنا رہل تمن الگ ٹیسٹ رازما الگ مکائی ہند الگ دائیں ہند الگ ڈنین ہند الگ بادامن ہند الگ یم گئی تم یم سائیں کشیر میں فصل آسن پتہ یم سات نیبر کن وچھو باقی باقی جائن پہ ایوان چھ باقی باقی جم چیز ایوان تہد الگ الگ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ کم ترو سو حضرت اللہ جل من یہ سو تہندس دائس تہ پھول تراوان کہ یم ساتن یہ دائیں کل کھسان چھ پتہ سایرو آفتو نش بچاوان خدایت سایرو آفتو نش بچاوان اس تراو زیادہ کو زیادہ کھاد کیا متیل دموس ٹھیک پٹ ایسے تھجنر کرو ٹھیک پتہ ترو اس یہ کت ترو اس یہ ترو نا مس مز کھانا چیز واپس مز انسانس نوان کھت مز کیا نوان انسانس نوان کھت مگر اور دان پروردگار اس کل کھلت پتہ یم سات تھل لاگان پتہ یم سات ات ہیلو نیران پتہ ات یہ ات مز دود آسان کیا آسان دود آسان آسان دود پتہ خدائے اکس جانورس دان حکم مہس نیر گس ات کر زد کت کر زد ات دان پھلس کر زد اور اچ ہوا اور یہ گھس ٹھیک یہ بن پھل یہ دود کیا گئی ات بن پھل سہ تراوان تک ثوپ کڑان تک ہوا گسان اور ہوا ست تس ملان غذا ہو پپان ہو گسان توملو پھول تیار پتہ تیار گسان وچھی خدا منگان وہ کڑ عشر کیا کڑ عشر دہن لائن کڑ اخ لو دہ کھر آسنے اخ کھور دیزے خدا سن وت مز اگر 7 کھر آسن 10 کھر ایزے اخ نے کیا ہے اگر 10 آسنے 10 کھر دیزے خدا سن وت مز سو سوزی بی سوشی بان بدلاوان یہ کھوچک ولا يحملنكم استبطاء الرزق بمعاصي الله کن ساتن چھ خدای ہند طرف واتنس مز چیر لگان کیا لگان چیر لگان ہسا تھو یہ گناہ کریو کام دہ شین بنا ہسا تھے یہ تھپ دکھ اور یور نک لوگن پیٹ تلت لوکن پیٹ نک تلت تر فکری یہ لوکن امرین دکھ تھپ والک تو سن کن تپری ہسا تھے ولا يحملنكم استبطاء الرزق بمعاصي الله ہسا تھے خدای سند رزق چھ تک تھوڑا ٹائم لگان لیکن گناہ نہ کرزی کہ گناہ کرزی کہ خدا سوزی کیا سوزی دیر آئے درست آئے
یہ کرزو نہ کینٛہہ تہِ البتہ کیا کرزو خداے سُنٛد حق روٗزِ ادا کران خداے چھِ فرماوان یِم حق صحابہ کرام گٔے مالدار خداے سٕنٛز وتہِ منٛز خرچے خرچے أسۍ گٔے غریٖب أسۍ گٔے نادار کمہِ سۭتۍ خداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز نہ خرچ کرنہٕ سۭتۍ مسجد چھل چھُ وۄنۍ بقایا امام چھل چھُ وۄنۍ بقایا عشر تہِ چھُنہٕ دِوٲنی کینٛہہ نماز تہِ نہٕ پرٲنی کینٛہہ تہِ مےٚ چھنہٕ فکری تران کینٛہہ یہِ چھا دیٖن کِنہٕ یہِ چھِ تیٚلہِ ٹیٖن بزرگو دین چھُ خداے سُنٛد اکھ عظیٖم نعمت اور یہ عظیٖم نعمت یُس چھِ یہِ لگہِ قبرِ منٛز تہِ بکار یہِ لگہِ تمہِ ساتہٕ تہِ بکار ییٚمہِ ساتہٕ سکرات الموت آسہِ یہ لگہِ تمہِ ساتہٕ تہِ بکار ییٚمہِ ساتہٕ جنتُک تہٕ جہنمُک فٲصلہٕ آسہِ یہ لگہِ تمہِ ساتہٕ تہِ بکار ییٚمہِ ساتہٕ خداے یہِ آسمانس پھٕٹرایہِ ییٚمہِ ساتہٕ تارک پٮ۪ن درام درام کٔرِتھ ؤسۍ ؤسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آفتاب گژھِ سٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زوٗن یہِ پتھر دِنہٕ دٔرِتھ تمہِ ساتہٕ لگن یِم چیٖز یِم چھِ بڑٕ پاورفُل چیٖز یہ نماز چھے 5 وقتن سجدہ تھٲیزے میوٗٹھ تہٕ موٚدُر کھیٚیزے وقتٕچ نماز چھے تختس رنٛدٕے بیٚیہِ وقتہٕ نماز چھے بیٚیہِ وقتہٕ نماز چھے مذاق تہٕ کھنٛدٕے مسجد ہُنٛد بتہٕ چھی سۄنہٕ سٕنٛز طبقٕے ابک نہٕ کھیی نہٕ زٕہٕنۍ اتھ یسُن مال خدایس پسند آسہِ نہٕ کینٛہہ تس دیٖن خداے یوکُن خرچاونہٕ کینٛہہ سُہ آسہِ پننہِ جایہِ خۄش گژھان مگر خۄش چھُنہٕ گژھُن اتھ چھِ فکر کرُن کہ بہٕ ہے یوٗتاہ خرچاوان چھُس بہٕ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ خانداری پٮ۪ٹھ باقٕے باقٕے اخراجات آز اگر معموٗلی کھۄتہٕ معموٗلی نِمو أکِس گرس چھِ بہرحال دۄہس رۄپیہِ ہتہٕ آرام سان خرچ ہے گژھان چھِ حظ کِنہٕ کیٛاہ چھِ گژھان آرام سان چھِ خرچ گژھان لہذا کیٛاہ چھُ کرُن خداے سُنٛد یہِ حق مہ رُکٲیِو کینٛہہ تہِ خداے سٕنٛدِ گرُک حق مہ رُکٲیِو کینٛہہ تہِ تِمے پٲدٕ کٔرۍ تِمے زندگی دِژ تِمے سورُے کینٛہہ کوٚر جس نے سب کچھ دیا اسی کو کچھ نہ دو کہ یہ کوتاہ چھِ انسان سٕنٛز بے وفٲیی ناشکری اللہ تعالیٰ بچٲیِن تِم ناشکری نِش تہٕ بہٕ اوسُس عرض کران کہ ربیع الاول رٮ۪تھ چھِ یِنہٕ وول یہِ چھِ اکھ عظیٖم اکہِ دورٕچ اکہِ سبقُک یاد پاوان ژٮ۪تس پاوان کہ تۄہہِ چھُو اکھ سبق اکھ آمُت پرناونہٕ سُہ سبقہ تھٲیزیو یاد ول پھِر ورق پر سُے سبق ول پھِر ورق پر سُے سبق یُس سبق آز برونٛٹھ 1400 ؤری نٲزِل گٔیاو غارِ حِراہس منٛز اور سیٖنہ اطہر اوس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہِ یُس سبق چھُ تتھ سبقُک یُس بُنیٲدی سبق چھُ سُہ چھُ نماز کیٛاہ چھُ اور تمیُک دوٚیِم سبق یُس چھُ چیپٹر یُس چھُ سُہ چھُ عشر کیٛاہ حظ چھُ عشر چھُ یعنی دٔہِم حِصہٕ چھُے خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز پوٗنٛژِم چھی نہٕ ونان عشر منے گوٚو دٔہِم عشر منے کیٛاہ حظ گوٚو دٔہِم گوٚو عشر منے لہذا دٔہِم دیٖزے برابر اگر رازما چھی درٛامژٕ 10 کِلوٗ 1 کِلوٗ دیٖزے اگر 10 پاو چھی 1 پاو دیٖزے 10 ترٛکھ چھی 1 ترٛکھ دیٖزے یِتھے پٲٹھۍ روٗزے مکایہِ ہُنٛد تہِ تھٲیزے دانُک تہِ تھٲیزے خیال اَمٕے 10 پیٖٹۍ چھے 1 دیٖزے خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز اَمہِ سۭتۍ کٔری خۄداے برکت اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کَرِ خۄداے برکت عقل گٔے سۄنرٕ سٕنٛز ترٛکر عقل گٔے سۄنرٕ سٕنٛز ترٛکر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لیٹرِن منٛز اژان چھِ تمہِ ساتہٕ چھِ عقل ونان اور مسا اژٕ کینٛہہ تہِ اور مطلب مجبوٗری چھِ تیٚلہِ گژھِ پیٹ گژھٮ۪س خراب یزار گژھٮ۪س خراب اگر نہٕ بیت الخلا آسہِ کینٛہہ لہذا اژُن چھُس ییٚلہِ اَتہِ بیٚہوان چھِ پتہٕ چھا مُشک یِوان پتہٕ چھنہٕ مُشک یِوان لہذا عقلہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ دیٖن تولُن دیٖن چھُ تولُن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرمانس پٮ۪ٹھ فرمو من بنا للہ مسجدہ یُس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ مسجد بنایہِ ژٕ ہا دی پگاہ ہُتہِ گرِ جنتس منٛز کیٛاہ کرکھ یتھ دُنیا کٮ۪ن یِمن کوٹھن کیٛاہ کرکھ یِمن دُنیا کٮ۪ن پارٮ۪ن اگر اکُے بیٖل جٹکہٕ یی خۄداے رٔچھِن کیٛاہ گوٚو پرٲرِس اَسہِ چھُنہ سُہ وقت یاد کینٛہہ تہِ خۄداے چھِ فرماوان بنٲیِو تُہۍ پنٕنۍ گرٕ بہٕ چھُس نہٕ منع کران اَمہِ نِش مگر اَمہِ برونٛٹھ اگر أسۍ خۄداین سورُے کینٛہہ سوٗز أسۍ کیٛازِ تھاوو نہٕ خۄداے سٕنٛدِ گرُک خیال سُہ ٲسِن کُنہِ تہِ جایہِ بنان أسۍ آسو پانے یِوان اور خۄداے سٕنٛدۍ گرٕ آسو تعمیٖر کران اور خۄداے چھُ ونان ایٖمان والٮ۪ن ہٕنٛدۍ اوصافن منٛز ییٚلہِ خۄداے تِمن کانٛہہ وُسعت دِوان چھُ ییٚلہِ خۄداے تِمن کانٛہہ یہِ حظ یہِ طاقت دِوان چھِ اقامُ الصلاۃ تِم چھِ نماز قٲیِم کران اور تِم چھِ نماز قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ اکھ انتظام بناوان یہِ چھُ ایٖمان والٮ۪ن ہُنٛد صفت آسان ایٖمان وول چھُ یِتھے پٲٹھۍ زِندٕ روزان یہِ نہٕ کہِ لوگُن موٗج نہ چھِ نماز پران نہ چھِ عشر دِوان نہ چھِ امام چھل نہ چھِ مسجد چھل نہ چھِ ہُہ نہ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ بب دایاکھ یورٕ مۄنڈٕ ہیوٗ چھُکھ بِہِتھ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو زندگی ہُنٛد کھۄردن ہوفتن رفتن بس کھٮ۪نُن چھُ کھٮ۪نہٕ ہنا چٮ۪نہٕ ہنا کرُن موت یی تہٕ موٗد تمہِ کھۄتہٕ اوس نہ داند آسان یُس الہِ تل پوٚک ییٚمِس ماز کوینٹل درٛاے تتھ سُہ کٹھ اوس نہ تیٚلہِ اصل یتھ ماز 10 ترٛکھ درٛاے 5 ترٛکھ درٛاے سُہ کٹھ چھُنہ تیٚلہِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اصل یُس انسان نہٕ خۄداے سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ تیار گژھِ کینٛہہ
لہذا ضروری کہ آج مسجد ہن مجبوری اخ تو کرو سہ چھل ادا اس چھل اس بقایا بیچ عشرک زمان چلان اور عشرک ادا کرنے گو یہ مطلب زِ اس گژھو پانے ادارن تائیں اور یم امیک مستحقین سے تمن تائیں واتناون یہ نہیں کہ اس پرارو اس نشن ای نفر اد دمو اس نہ اصل تو افضل گو یور سوزن خدایا تو کرہ نہ قبول یہ سے بہ چائن رضا خطر چائن خوشی موجب سوزان اور یہ اس قدم پک اوکن اس یہ واتنائے اوتائیں چاہے سہ دارالعلوم چھ واتناوان چاہے سہ کس غریبس تائیں چھ واتناوان ات اکس قدمس دی خدائے اکھ نیکی اکھ گناہ کرس معاف یت پہ فرض نماز پڑھنے خاطر خدائے نا اکھ نیکی دیوان اور اکھ گناہ معاف کران اللہ تعالیٰ دین اس ساروین زیادہ کھت زیادہ عمل کرنے توفیق دینس پہ تھین ثابت قدم دنیا آخرت کو فتنو فسادوں نشن اور پرت کن حادث نشن دین نجات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.